بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نہایت نرم طبیعت کے آدمی تھے اور ہمیشہ نرمی کو ملحوظ رکھتے تھے۔ اس وقت 8واں دن ہو گیا تو بہان نے اپنے ساتھیوں کو لڑائی کے التوا پر نہایت افسوس اور ملال کرتے دیکھا۔ اس نے نصرانی عربوں میں سے ایک شخص کو بلا کر اس سے کہا کہ تو ان مسلمانوں کے لشکر میں جا کر ان کے حالات کو دریافت کر اور یہ معلوم کر کے ہمارے متعلق ان کی کیا رائے ہیں اور لڑائی کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں، نیز ان کے کام خصلتیں عادات بھی معلوم کر، اور یہ بھی دیکھ کہ ہمارا رعب ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا ہے یا نہیں۔ لخمی یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر میں آیا اور ایک دن رات تمام لشکر میں تجسس اور حالات معلوم کرتا ہوا پھرتا رہا۔ اس نے کہا کہ مسلمان نہایت بے فکر اور اطمینان کی حالت میں، نہ انہیں کسی کا ڈر ہے، نہ خوف، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کا دور ہے، نہ کوئی حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے، نہ کوئی شخص کسی پر ظلم و ستم روا رکھتا ہے۔ یہ شخص چونکہ عربوں کے لباس میں تھا اور اس کے اور ان کے لباس میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے یہ تمام لشکر میں برابر پھرتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس بھی آیا اور آپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ آپ عربوں میں سب سے زیادہ نحیف اور کمزور ہیں، کبھی زمین پر بیٹھتے ہیں اور کبھی اس پر لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ جس وقت نماز کا وقت ہوا، آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا، مؤذنوں نے اذانیں دی اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نصرانی مسلمانوں کو غور سے دیکھتا رہا کہ جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح تمام مسلمان کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا، یہ ہے اطاعت حسنہ، بے شک یہ لوگ منصورین ہیں۔ اس کے بعد بہان کے پاس آیا اور جو کچھ یہاں دیکھا تھا سب بیان کر دیا اور کہنے لگا، بادشاہ، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے چلا آ رہا ہوں جس کے تمام افراد قائم اللیل اور صائم بالنہار ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار ہے، رات کے راہب ہے اور دن کے شیر۔ اگر کوئی ان میں سے چوری کر لیتا ہے تو خواہ کتنا ہی بڑا اور معزز اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں، اور اگر زنا کرتا ہے تو سنسار کر دیتے ہیں۔ ان کی خواہشیں امر حق پر غالب نہیں ہوتی بلکہ حق ان پر غالب رہتا ہے۔ ان کا امیر اور سردار منزل ایک نہایت ہی ان کے ضعیف لوگوں کے ہیں، البتہ ان کے نزدیک وہ بہت زیادہ مطاع ہے، اور وہ اس کی یہاں تک اطاعت کرتے ہیں کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بیٹھتا ہے تو سب بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی تمنا اور مراد یہ ہے کہ وہ تم سے لڑ کر شہید ہو جائے۔ میدانی کارزار کو انہوں نے محض اس غرض سے کر رکھا ہے کہ ان کی طرف سے بغاوت شروع نہ ہو، بلکہ یہ دعویٰ بھی وہ تمہاری ہی پیشانیوں پر لگانا چاہتے ہیں کہ بغاوت کی ابتدا بھی تمہاری طرف سے۔ بہان نے کہا، سوائے ایک ہیلا کے جو میں ان کے ساتھ کرنے والا ہوں، وہ اور کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے۔ لخمی نے کہا کہ وہ کیا ہیلا ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ تاوقتی کے امن سے جنگ کی ابتدا کر کے علم بغاوت نہ بلند کریں گے؟ اس وقت تک وہ کبھی اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کرنے تاکہ باغی بھی ہمیں قرار پائے۔ اس نے کہا، ہاں۔ بہان نے کہا، تو میں ان سے لڑائی نہیں لڑوں گا بلکہ معاملہ کو ان کے اور آپ نے مابین طول دے کر انہیں ایک طرح کی جل دیتا رہوں گا، اور جس وقت وہ بالکل غافل ہوگے تو ان پر اچانک جا پڑوں گا۔ اس طرح چونکہ وہ بالکل نہتے ہوں گے لڑائی کے سامان اور اسلحہ سے مزین نہیں ہونے کے، اس لیے فتح کا صحرا یقیناً ہمارے سر رہے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر بہان نے اپنے پاس تمام ملوک اور سرداران لشکر کو جمع کیا، علم، نشانات اور صلیبیں مرتب کی، اور 160 صلیبیں بنا کر ایک ایک صلیب کے ماتحت 10,000 آدمی مقرر کیے۔ سب سے پہلے صلیب عناتر کے جو اس کے اہم مرتبہ ایک بادشاہ تھا سپور کیے اور اسے فوج کے میمنہ پر ٹھہرنے کے لیے حکم دیا۔ اس کے بعد ایک صلیب جرجیر کے حوالے کی اور قومی سکسیکا اور لان کو اس کی ساتھ کر کے میسرہ پر مقرر کیا۔ ایک صلیب جرجیر کے ہاتھ میں دی اور قوم ارمن، نوبا، روسیہ اور صقالیہ کی عنان حکومت اس کے سپر کی۔ اس کے بعد بادشاہ کے بانجے کے لیے ایک صلیب بنائی اور قوم فرنگ، ہرقلیہ، قیاصرہ اور غل اور دوقس پر اس کو حاکم مقرر کیا۔
پھر جبیلہ بن ایوب غسانی کو ایک صلیب دی اور نصرانی عرب و عملہ لخم جزام غسان اور زبیہ کی کمان ان کے ہاتھ میں دے کر اسے ہر اول پر مقرر کیا اور کہا کہ تم عرب ہو اور دشمن بھی عرب ہے اور ہمیشہ لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اسے براعت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کے پہلوں میں عمدہ جوانوں کی 30 صفیں قائم کی کہ ہر صف اپنی پچھلی صف کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ تمام رات اس طرح اپنے لشکر کو ترتیب دیتا رہا حتیٰ کہ فجر ہونے سے قبل پھٹنے سے پہلے اور صبح ظاہر ہونے سے اول یہ اپنے لشکر کی ترتیب اور تنظیم سے براعت حاصل کر چکا۔ اس کے بعد اس نے ایک خیمہ کی نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق ایک بلند ٹیلے پر جو یرموک کی جانب تھا اور جسے اوپر سے دونوں لشکر بخوبی نظر آتے تھے کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ وہاں کھڑا ہوں، دونوں لشکروں کو برابر دیکھتا رہے۔ اس نے اپنے دائیں سمیت بہادر بنی روم میں سے جو اسلحہ سے پوری طرح مسلح تھے 1000 جوان رکھے اور اسی طرح ملوک اور صاحب اور یعنی تخت میں سے جو ریشم کا سرخ مطلع لباس پہنے ہوئے تھے اور جن کا سوائے ان کی آنکھوں کے تمام جسم چھپا ہوا تھا 1000 منتخب کیے گئے اور انہیں اپنے بائیں طرف مقرر کر کے یہ ہدایت کر دی گئی کہ اور طرح ہوشیار رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان عربوں سے ایک مکر اور ہیلا کروں، یہ چونکہ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہے اور تم سب مسلح راستہ ہو، اس لیے جس وقت آفتابی طلوع ہو جائے اور مسلمانوں کو تم غیر مسلح دیکھو تم ہر طرف سے ان پر حملہ کر دینا۔ مسلمان ہمارے لشکر کے مقابلے میں سیاہ اشتر کے سفید تل کی نسبت رکھتے ہیں اور بس۔ عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادین غالب ہمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جو ایک معمر آدمی تھے اس طرح سنا ہے۔ جواد بن اسید سکاسکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد اسد بن القمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بہان نے جس وقت اپنی فوج ترتیب دی تھی تو میں اپنے لشکر میں تھا اور ہمیں اس کے متعلق کچھ خبر نہیں تھی۔ جس وقت صبح ہوئی مؤذنوں نے اذانیں دی تو حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ جو بہان کے مکر سے بالکل ناواقف تھے مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفجر پڑھنا شروع کی۔ جس وقت آپ ربک لبالمرصاد یعنی البتہ تیرے رب گات میں ہے اور پہنچے تو حاتب غیبی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے حالانکہ وہ نماز میں تھے یہ کہا ظفرتم بالقوم ورب العزت وما یغنی کیدہم شیئا وما اجرى اللہ هذه الآیہ علی لسان امیرکم ان بشارت لکم، تم قوم پر فتح یاب ہو گئے، رب عزت کی قسم ان کا مکر ان کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت کو تمہارے امیر کی زبان پر محض تمہیں بشارت دینے کے لیے جاری کرایا ہے۔ سلمان نے جس وقت اس آواز کو سنا تو تعجب کیا۔ دوسری رکعت میں آپ نے والشمس والضحیٰ شروع کی اور جس وقت اس آیت پر پہنچے دمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، ان کے رب نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا اور ان سب چھوٹوں کو برابر کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے انجام سے نہیں ڈرا۔ تو پھر اس حاتب غیبی نے آواز دی اور کہا تم المقال وصح الرجز هذه علامت النصر، بات پوری ہوگی، رجز صحیح ہو گئی، یہی علامت فتح کی ہے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ جس وقت نماز سے فارغ ہو چکے تو مسلمانوں سے کہنے لگے معاشر المسلمین کیا تم نے حاتب غیبی کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا سنی ہے اور اس نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ حاتف مدد و نصرت کی نشانی ہے اور فائز المرامی کی علامت ہے، اللہ عز و جل کی مدد و اعانت کی تمہیں بشارت ہے اور اللہ باری تعالیٰ جل مجدود تمہاری نصر فرمائیں گے اور قرون اول کے نافرمانوں کی طرح تمہارے دشمنوں پر عذاب مسلط کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا معاشر القوم میں نے رات میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ دشمنوں پر نصرت ملائے اعلیٰ کی طرف سے اعانت پر دلالت کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کہ اللہ سبحانہ ہمارے امیر کی شان دوبالا کرے اور کیا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں گویا رومی دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوں کہ اچانک ہمیں چند ایسے آدمیوں نے جو سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور ایسے سفید میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے اور جن سے ایسا نور ٹپک رہا تھا کہ آنکھوں کو چکاچون کے دیتا تھا اور یہ سب ہوا میں باندھے عالم ہاتھ میں لے ایک سبز گھوڑوں پر سوار تھے ہمیں گھیر لیا اور جس وقت وہ میرے چاروں طرف سب بستہ ہو گئے تو کہنے لگے آگے بڑھو، دشمن سے پیشدستی کرو اور ان سے مطلق نہ ڈرو، تم غالب ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ناصر و مددگار ہے۔ اس کے بعد تمہارے اندر سے انہوں نے چند آدمیوں کو بلایا اور اپنے پیالوں سے انہیں شراب پلائی جو ان کے اندر موجود تھی۔
میں گویا اپنے لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ رومیوں کے لشکر میں داخل ہو گیا، اور جس وقت اس نے ہماری طرف دیکھا ہے تو عظمیت کا کر باغ پڑا ہے۔ یہ خواب سن کر مسلمان نے کہا، یا ایھا الامیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکی بخشے، یہ ایک بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو سے ٹھنڈک اور نور بخشائے۔ قوم خولان سے ایک شخص کھڑا ہوں اور کہنے لگا، ایھا الامیر، اللہ جل جلالہ آپ کو صالح بنائے، میں نے بھی رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمدہ اور نیک ہی ہوگا۔ باری تعالیٰ جل مجدہ تم فراہم فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا گویا ہم دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، اور جس وقت دشمن نے لڑائی شروع کی ہے آسمان سے سفید سفید چند طیور جن کے آدھوں پر سبز اور خار گرگس جیسے تھے اترے ہیں، اور قابو کی طرح ان کے سر نوچنے اور توڑنے لگے ہیں، اور جس وقت ان میں سے کوئی شخص ان کا مقابلہ کرتا ہے تو ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمان اس خواب سے خوش ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہیں بشارت، اللہ جل جلالہ نے تمہاری تائید کر کے تمہیں غلبہ دیا، اور ملائکہ مقربین سے انشاءاللہ العزیز جنگ بدر کی طرح تمہاری نصرت اعانت فرمائیں گے، اور فرشتے تمہاری طرف سے ہو رومیوں سے لڑیں گے۔ عبید بن جراح رضی اللہ عنہ بھی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، یہ بہت عمدہ اور سچا خواب ہے، اس کی تعبیر مدد و نصرت، باری تعالیٰ کی ذات گرامی سے مدد و اعانت کی امید اور متقین کی فتح کی آرزو رکھتا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، ایھا الامیر، نہ معلوم ان گبرو کتوں کے مقابلے سے ہمیں کس چیز نے روک رکھا ہے، اور آپ لڑائی میں کس چیز کا انتظار فرما رہے ہیں؟ حالانکہ دشمن جنگ کے تول دینے سے ہمارے ساتھ مکر کرنا چاہتا ہے، اور اس نے تاخیر مز اس وجہ سے کر رکھی ہے کہ وہ اچانک کسی رات ہم پر شب خون کے ارادے سے آ پڑے۔ آپ نے فرمایا، واقعی یہ بات قرین قیاس سے معلوم ہوتی ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ سعید بن رفاع میری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک چاروں طرف سے شغل کی آوازیں بلند ہوئیں، ہر طرف سے چیخ و پکار کی صدائیں آنے لگیں، ہر شخص لڑائی کے لیے دوسرے کو بلا رہا تھا، تیار ہونے کے لیے کہتا تھا، رومی ہماری طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو گمان ہوا کہ کئی مسلمان اب تک نماز فجر کی ادائیگی میں لگ رہے ہیں، اس لیے آپ انہیں دیکھنے کے لیے اٹھے۔ اس رات مسلمانوں کی نگہبانی کے لیے حضرت سعید بن زید، حضرت عمرو بن نمیل رضی اللہ عنہ مامور تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ النفیر النفیر کی آوازیں لگاتے ہوئے اچانک دکھلائی دیے، اور بڑھتے بڑھتے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ چند نصرانی عرب بھی تھے۔ آپ حضرت عبید بن جراح سے کہنے لگے، ایھا الامیر، بہان نے جنگ بند کر کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اب وہ صفوں کو مرتب اور لشکر آراستہ کر کے ہم پر اچانک حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہم اس وقت بالکل بے سر و سامان ہیں۔ چند نصرانی عرب مسلمان ہونے کی غرض سے ہمارے پاس آئے ہیں، اور بہان کی سختی اور مکر و حیلے کی خبر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف اپنے بڑے بڑے دلاوروں کو لے کر چل پڑا ہے، اور ان کی رائے ہوئی ان کا ہر ایک بادشاہ ایک ایک روز ہم سے ماں اپنی فوج کے لڑا کرے گا، اور یہ صورت نہایت خطرناک ہے۔ نیز مسلمان نے دیکھ لیا ہے کہ رومیوں کے علم اور صلیبے برابر ہم سے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے آواز دی، ابو سلیمان خالد بن ولید کہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لبیک کہتے ہوئے آئے، اور آپ نے فرمایا، ابو سلیمان، تم میرے ہر کام کے اہل اور لائق بہادر اور شجاع مسلمانوں کو ساتھ لے کر حریم کی حفاظت کے لیے جب تک مسلمان اپنے آلات حرب اور صفوف کی ترتیب سے فارغ ہو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جا، اور انہیں اہل و عیال تک نہ آنے دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، بسر و چشم، یہ کہہ کر آپ بادران اسلام کو آوازیں دینے شروع کی۔ کہا، مرقال بن ہاشم کہا ہے، زبیر بن عوام کہا ہے، عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق کہا ہے، فضل بن عباس کہا ہے، یزید بن سفیان کہا ہے، ربیعہ بن عامر کہا ہے، میسرہ بن مسروق بصری کہا ہے، میسرہ بن قیس کہا ہے، عبداللہ بن انیس جانی کہا ہے، زہد بن حرب اموی کہا ہے، عمارہ سدوسی کہا ہے، عبداللہ بن سلام کہا ہے، غانم غنوی کہا ہے، مقداد بن اسود کندی کہا ہے، ابو ذر غفاری کہا ہے، عمرو بن مادی کرب زبیدی کہا ہے، عمار بن یاسر عبسی کہا ہے، زرار بن عزور کہا ہے، عامر بن طفیل کہا ہے، ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس طرح یقیب دیگر صحابہ رضوان علیہم اجمعین کو آواز دیتے جاتے تھے، اور ان حضرات کو جو بڑے بڑے سخت معرکوں میں آپ کے ساتھ ہو کر لڑے تھے نامی بنام پکارتے جاتے تھے، حتیٰ کہ 500 سواروں کو، جن میں ہر ایک بذات خود ایک لشکر تھا، آپ نے بلایا۔ جس وقت وہ تمام آپ کے پاس جمع ہو گئی تو آپ نے رومیوں کے جارحانہ حملے کی روک تھام اور استقدام کی استقبال کی، ان کی طرف بڑے، انہیں اپنے نیزوں کی نوکوں سے اسی جگہ رکھنے کی دعوت دی
تلواریں جو چند دنوں سے پیاسی تھی تڑپ کر میان سے نکلی اور اپنی اپنی پیاس بجھانے لگی۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں۔